السلام علیکم. ایک نیا دن، ایک نیا ولاگ. اللہ کی رحمت، کرم، فضل اور بے انتہا رحمت کے ساتھ اللہ نے ایک اور دن نصیب کیا. انشاءاللہ آج کا ولاگ اسی طرح فوڈ پہ ہوگا. اور یہ ہے کہ آج میرا من کر رہا ہے کہ میں تھوڑی سبزی وغیرہ بناؤں، تو تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل میں بناؤں. تو میں ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتا ہوں، شاید بیچ میں تھوڑا سی چکن کی میزش بھی ہو. تو چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف. بھیا میں جا رہا ہے اوپر جاتے ساتھ سب سے پہلے کچن صاف کروں گا، اور اس کے بعد پھر سبزی کے لیے ہاتھ بڑھایا جائے گا. کٹنگ شٹنگ ہوگی، کٹنگ شٹنگ کچن. اور یہ ہے تھوڑا بہت صاف کچن. اور یہ لائٹ دبا دی. اور ہاں بس تھوڑا سا یہ ہے کہ ڈسٹ سے اسے بچانا ہے، اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، ڈیپ کلین کرنا ہے. اس کے بعد سٹارٹ کروں گا اپنی کٹنگ. یہ ہمارا کچن اب چمک رہا ہے. فل بھائی نے چمکا دی ہے، صاف کر دیا، دھو کے رکھ دی ہے. اب یہ ہے کہ ہم سٹارٹ کریں گے. یہ کنیکٹ ہو چکا ہے. اب یہ تھوڑا ٹائم لے گا، تب تک میں اور چیزیں لے آؤں. اور یہ اس میں سے تھوڑا چکن نکال لیتے ہیں. ہاں یہ آدھی مرغی ہے، فل سخت کی ہوئی ہے. اور یہ ویجز ہیں، نکال لیتے ہیں، سخت کی ہوئی ہیں، فل پتھر بنی ہوئی ہیں. اب یہ ویجز بناؤں گا. عرب میں ایسی ویجز ملتی ہیں آپ کو تاکہ کٹنگ شٹنگ نہ کرنا پڑے. ہر چیز یہاں پہ کٹنگ کی ہوئی ملتی ہے. اس کے وہ چکن میں نے اس میں رکھ دیا پانی میں. ٹمپریچر تھوڑا اپ ہے، ٹھیک ہے، تو ہائی ٹمپریچر پہ میں نے رکھ دی ہے کیونکہ نارمل یہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ پتھر کیا ہوا ہے، یہ پگھل جائے گا. تب اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کروں گا اور اس میں انکلوڈ کر دوں گا. یہ پاکستانی ٹچ دینے کے لیے ہمیں یہ کچھ سبزیاں چاہیے ہوں گی جو اس عربک سبزی کے ساتھ مل کے پاکستانی ٹچ دیں گی. ہم نے سب سے پہلے پیاز کو کاٹنا ہے اور بالکل لمبا لمبا کاٹنا ہے پاکستانی سٹائل میں. اس کے بعد ہم نے ٹماٹر کو بالکل باریک باریک کاٹنا ہے اور پھر آلو کو بھی اسی طریقے سے باریک باریک کاٹنا ہے تاکہ سبزی کو مزید گاڑھا بنایا جا سکے. کیونکہ وہ سبزی صرف نارملی ہوتی ہے جو سوکھی سوکھی بنتی ہے. ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور آلو اس پانی کو جذب کر کے مزید اسے بہترین بنائے گا. آلو کو اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا ہم نے چاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بالکل یہ والی لک دے آلو اور اس سبزی میں کوئی ڈفرینٹ نہ ہو. اور ٹماٹر اور پیاز کو بھی نا اسی طریقے سے میں نے کاٹنا ہے. ٹماٹر سائڈ پہ پڑے ہیں اور یہ چکن میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں نیچے لہسن وغیرہ میں ایڈ کر دی ہے. اب اسے میں نے تھوڑا چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا پانی بھی لہسن میں جذب ہو جائے، تک اسمیل نہ آئے. اور پھر ابھی یہ ہم نے چولہا سٹارٹ کر دینا ہے. یہ ہو گیا سٹارٹ، 2000 سیلسیس پہ یہ سٹارٹ ہے. اور یہ اسے رکھیں گے اس کے اوپر اور یہ ہم آئل ڈالیں گے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھیلا کے ڈالیں گے تاکہ اچھے سے چکن میں جذب ہو. اور چاہیے وہ تو بعد میں ڈال لیں گے. اب اسے ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے. اس میں نا سارا کٹا ہوا پیاز بھی ڈال دیا، ساری چیزیں ساتھ ڈالنی ہے چکن تاکہ اچھے طریقے سے اس میں جذب ہو جائے اور پیاز بھی نرم ہو جائے، آلو بھی نرم ہو جائے. اس کے بعد ہم ویجز ڈالیں گے اور پھر ٹماٹر کے ساتھ اچھے طریقے سے کریں گے. ابھی یہ ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے بھوننا ہے. ٹماٹر بھی کاٹ کے اس میں ایڈ کر دی ہیں. اب اس کی گریوی اوپر آ رہی ہے، یہ ابلے گا، ٹھیک ہے. چکن مزید نرم ہوگا، اس کے بعد میں وہ کھول کے ڈال دوں گا. وہ ابھی فروزن ہے، نرم ہو رہا ہے. یہ فل اس کی گریوی اوپر آئل آ چکا ہے. اب میں یہ پیکٹ کھولوں گا اور اس کے اندر ڈال دوں گا، پھر یہ خود پکائے گا. اسے سبزی ایڈ کر دی ہے، بس اسے مکس کروں گا. اس کے بعد اسے میں دھیمے آنچ پہ 1200 پہ، ابھی میرا ٹمپریچر 800 پہ رکھ کے نا اسے میں نرم ہونے دوں گا. سارا اچھے طریقے سے مکس کر کے اسے لگا دیتا ہوں دم. اور ٹمپریچر 600 کر دیا اور یہ اب دم پہ تو خود ہی پکے گا. فائنلی یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے دم کے بعد یہ پک چکی ہے. اور بس اب اس کو سرو کرنا ہے. اور اس کو میں ابھی بس ڈھکن ہی لگانے لگا اور اس کے بعد یہ چولہا بند کرنے لگے. یہ کلوز. آج کا ولاگ فی الحال اتنا ہی تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ کسی فوڈ یا کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.